अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, jobzy.pk की तरफ से मैं हूं जाहिद। और आज जैसा कि टॉपिक से ही नज़र आ रहा है कि मैं ऑनलाइन पेपर क्यों ना दूं और क्या करूं, मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा वो सवालात और उनके जवाबात जो बच्चों के जहन में हैं। और अक्सर बच्चे पेपर देना चाह रहे हैं तो पेपर आप ज़रूर दें, लेकिन एक चीज़ पहले जहन में रखें कि ये MCQ टाइप पेपर है। इसके जो सैम्पल पेपर्स हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर शेयर कर दिए हैं, आप उनको एक दफ़ा देख लें। और इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने 19 जुलाई से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन कर रखी थी वो उन्हें ईमेल के ज़रिए बता दिया गया है कि किस तरह आपने अपने पोर्टल को लॉगिन करना है। आपने अपना सेफ एग्जामिनेशन ब्राउज़र डाउनलोड कर लेना है और उसको लॉगिन करने के बाद आपने अपना एक फर्जी पेपर अटेम्प्ट करना है, जिससे आपके अंदर पैदा होने वाले तमाम सवालात और आपको पता चल जाएगा कि आया मैं इस काबिल हूँ कि मैं ऑनलाइन पेपर में बैठ सकता हूँ या सकती हूँ। तो इस चीज़ को आप ज़रूर एक दफ़ा टेस्ट कर लें। आप एक दफ़ा अपने पेपर्स को नज़र मार लें, आप एक दफ़ा MCQ टाइप पेपर्स को देख लें कि वो किस लेवल का और कितना आसान और कितना मुश्किल पेपर आएगा। साथ उन्होंने डिफ़िकल्टी लेवल भी बताया हुआ है कि ये पेपर आसान है या पेपर मुश्किल है। थोड़ी देर में मैं ये सारी चीज़ें आपको jobzy.pk पे अवेलेबल कर दूंगा। इसके अलावा आप अपने ईमेल और पासवर्ड जो कि आपको आपके ईमेल पर भेज दिया गया है, यूज़र नेम और पासवर्ड, आप उससे लॉगिन होके अपना एक दफ़ा सारा निज़ाम टेस्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो ऑनलाइन सिस्टम में और रवायती सिस्टम में आपके ऊपर पड़ने वाली है वो है प्रेशर। क्या ऑनलाइन सिस्टम आपको प्रेशर देगा? तो बिल्कुल देगा, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम पहली दफ़ा लॉन्च किया गया है। सेफ एग्जामिनेशन ब्राउज़र को पहली दफ़ा बच्चे फेस करेंगे, पहली दफ़ा एक ऐसा इन्वायरमेंट बच्चे फेस करेंगे जिसमें ट्यूटर सामने मौजूद नहीं, जबकि वो कैमरा और माइक से आपकी आवाज़ और हरकत और सकनात को देख रहा है। तो इसमें आपकी मुकम्मल सर्वेलेंस होगी और रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, जिसमें आपको पूरी तरह से देखा जाएगा। अगर कोई बच्चा अपनी सीट से उठता है या अगर आप इधर उधर ज़्यादा देखते हैं तो आपको फ़ौरन टोका जाएगा, आपके इन्वायरमेंट को जज किया जाएगा। आधा पौना घंटा पहले आप लॉगिन करेंगे, आपको तरीक़ाकार भी बताया जाएगा कि आपने इस निज़ाम को कैसे इस्तेमाल करना है। आपके इर्द गिर्द अशिया का जायज़ा भी लिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है आपका प्रोक्टर आपको बोले कि मुझे इस टेबल का दराज दिखाएं जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं। आप वो ड्रॉर खोलते हैं तो उसमें से जितनी भी चीज़ें हैं वो कहते हैं इनको उठाएं और बाहर रखें, और उसके अलावा आप अपने कमरे को लॉक कर दें। अब ज़ाहिरी बात है, जब कमरा लॉक है, अगर कोई नॉक करता है या आपको कोई पेपर बताता है तो उन्हें फ़ौरन मालूम हो जाएगा। जबकि रवायती तर्ज इम्तिहान वो हमारे लिए पुरसकून है, उसमें हम पेपर देने के आदी हो चुके हैं। हमें उसमें जाते हुए कोई हिचकिचाहट या हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता। ऑलरेडी बच्चे के ऊपर एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, और एक नया निज़ाम हो, अगर आप कंप्यूटर के साथ इतना फेमिलियर नहीं, अगर आपका इंटरनेट इतना अच्छा नहीं, अगर आपके पास इन्वायरमेंट पूरा नहीं, अगर दौराने पेपर आपको आपका प्रॉक्टर बोल देता है कि आपने तो फ़लाँ चीज़ ही नहीं डाउनलोड की या आपने फ़लाँ चीज़ नामुकम्मल है, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा इस एहसास कमी का। प्रैक्टिस जो है जी वो ऑनलाइन इम्तिहान की हमें बिल्कुल नहीं है। ये इम्तिहान स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में पहली मर्तबा है, ये हम पहली मर्तबा दे रहे हैं, और जाते ही हमने रियल टाइम एग्जामिनेशन और डिग्री लेवल के एग्जामिनेशन पे बैठ जाना है। ये कोई मिडिल या प्राइमरी क्लास का पेपर नहीं है, ये ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है जिसकी बेस पे बच्चों के करियर डिसाइड होते हैं, जिसके साथ बच्चों के ख्वाब मुंसलिक होते हैं। तो यहाँ एकदम से आप डिग्री लेवल का पेपर आप वहाँ बैठेंगे तो ज़ाहिरी बात है आपके पास प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। इस इम्तिहान की हमारे पास प्रैक्टिस भी है, हम रट्टा लगाने में माहिर हैं, हमने तैयारी रट्टा सिस्टम से की हुई है, जबकि क्वेश्चन जो है वो MCQ टाइप आ जाएंगे जो हमारे लिए मुश्किल साबित होगा। इंटरनेट कनेक्शन
ظاہری بات ہے انٹرنیٹ کنیکشن ٹائم آؤٹ ہوا تو پیپر لاگ آؤٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس پیپر کا میں پہلی ویڈیوز میں بھی آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر چکا ہوں کہ اگر آپ ایک دفعہ لاگ ان ہوتے ہیں اور دوسری دفعہ آپ اس سسٹم کو غلطی سے اگر آپ براؤزر ہی بند کر دیتے ہیں، یا ان کیس آپ کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، یا ان ادر سچویشن غلطی سے آپ کا انٹرنیٹ کا جو موڈیم ہے وہ اتر جاتا ہے، یا اگر آپ نے کوئی موبائل ڈیوائس کنیکٹ کی ہوئی ہے یا کوئی آپ نے ڈیوائس کنیکٹ کی ہوئی ہے، اس کی چارجنگ ختم ہو سکتی ہے، اس کی کیبل اتر سکتی ہے، یا بیچ میں کوئی کال آ سکتی ہے، تو مطلب اگر آپ نے موبائل ڈیوائس یوز کرنی ہے تو آپ کے کال کرنے والے کو نہیں معلوم کہ آپ پیپر دے رہے ہو، جب وہ آپ کو کال کریں گے آپ کا موبائل ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، آپ کی ڈیوائس ڈسکنیکٹ ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کے پاس ایک یا دو متواتر چلنے والے انٹرنیٹ کنیکشنز کی سہولت موجود نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ پیپر میں بالکل نہ بیٹھیں اور اس چیز کا رسک نہ لیں، جبکہ روایتی طرز امتحان میں اس چیز کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ریکارڈنگ آن لائن امتحان میں سننے میں یہی آ رہا ہے کہ آپ کی مسلسل ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی اور آپ کا پروکٹر جو ہے وہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہوگا، اور فار فیوچر ریفرنس آپ کی جو ویڈیو ہے وہ محفوظ بھی ہو رہی ہوگی اور وہ اس کو اپنے ڈیٹا بیس میں سیو کر رہے ہوں گے، بائی ڈیٹ، بائی ٹائم، بائی چنک آف ٹائم، کس سیکنڈ میں آپ کیا کر رہے تھے، ان ساری چیزوں کو ریکارڈ کیا جائے گا، اور روایتی طرز امتحان میں کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے۔ اب اگلا کوسچن ہے جی، سافٹ ویئر کے لیے کیسا سسٹم چاہیے؟ تو فرسٹ آف آل یہ چیز ذہن میں رکھیں، یہ پیپر موبائل پر نہیں ہو سکتا۔ آئی فون ہے، چاہے آپ کے پاس 80,000 والا موبائل ہے یا 1.5 لاکھ والا موبائل ہے، ڈزنٹ میٹر، آپ کے پاس 6,000 والا سافٹ ویئر، آپ کے پاس 6,000 والا لیپ ٹاپ بھی ہے، تو آپ اس پہ اگر یہ چیزیں پوری کرتا ہے تو آپ پیپر دے سکتے ہیں۔ ونڈوز 10 ہونی چاہیے، ریم 4 جی بی ہونی چاہیے، ہارڈ ڈسک جو ہے وہ منیمم 250 جی بی سے زیادہ کی ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ پی سی جو ہے وہ منیمم آپ کو جو نان برانڈڈ ہے وہ آپ کو کم از کم کوئی 7-8 ہزار روپے میں اویلیبل ہوگا۔ اس طرح کا پی سی اگر آپ فرسٹ ٹائم پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ فرسٹ ٹائم پرچیز کر رہے ہیں یا آپ کے پاس آلریڈی لیپ ٹاپ ہے لیکن آپ کی پریکٹس نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو پیپر میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یونیورسٹی آپ کو فرار کا ایک راستہ دے رہی ہے کہ اگر آپ آن لائن پیپر نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو یونیورسٹی آلریڈی آپ کے ساتھ ایک نوٹیفیکیشن شیئر کر چکی ہے کہ آپ 2 دسمبر 2020 سے ہونے والے ٹریڈیشنل پیپرز میں بیٹھ کے اپنا پیپر سکون سے پرانے روایتی انداز سے دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ابھی بھی مزید ہیں، آپ نے پیپر دینے ہیں، تو ضرور دیں پیپر، آپ اپنے سسٹم کے لیے یا آپ اپنے لیپ ٹاپ کے لیے اگر ویب کیم نہیں ہے اس میں تو ایک ویب کیم پرچیز کر لیں، ایک مائک پرچیز کریں، اور ایک یا دو منیمم 2 اچھے سے انٹرنیٹ کنیکشن آپ کے ساتھ متواتر اٹیچ ہونے چاہیے۔ اس کا سمپل طریقہ کار یہ ہے کہ ایک اگر آپ نے ڈی ایس ایل وغیرہ یا شیئرڈ انٹرنیٹ سروسز یوز کر رہے ہیں تو ساتھ آپ 1 یا 2 موبائل ڈیوائسز کے اندر آپ ڈیٹا کریں، 2 یا 3 یا 4 ڈیوائسز آپ ایٹ اے ٹائم کنیکٹ کر سکتے ہیں، مختلف ڈیوائسز، مختلف کمپنیز کی ڈیوائسز، کسی میں ٹیلینور کی سم ہو، کسی میں جیز کی سم ہو، کسی میں یوفون کی سم ہو، تو آپ ان کا ڈیٹا پیکیج پرچیز کر کے آپ انہیں وائر تھیٹرنگ کے ذریعے کنیکٹ کر سکتے ہیں، ایزیلی کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ کم از کم 3 ڈیوائسز ساتھ کنیکٹ کر لیجئے گا، ورنہ نیٹ کا ایشو آ گیا تو آپ کا کنیکشن جیسے ہی ٹائم آؤٹ ہوگا، آپ کا جناب پیپر کا جو وقت ہے وہ ٹائم آؤٹ ہو جائے گا اور آپ لاگ آؤٹ ہو جائیں گے، دوبارہ سے لاگ ان نہیں ہو سکیں گے۔ روایتی امتحان کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی بڑا خوبصورت ہے، آپ روایتی پیپر بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ اگر میں پیپر روایتی انداز سے دینا چاہتا ہوں تو وہ کیا کرے؟ تو اگر آپ آن لائن امتحان میں حاضر ہی نہیں ہوتے، آپ اپنے آن لائن پورٹل کو، آپ اپنے سیف ایگزامینیشن براؤزر کو آن ہی نہیں کرتے، لاگ ان ہی نہیں کرتے، پیپر کے کم از کم پیپر کے وقت اور پیپر کے دن آپ اس سسٹم کو اگر لاگ ان نہیں کرتے تو آپ کا روایتی امتحان ہوگا۔ اور اگر آپ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہاں یار میں دیکھوں پیپر کیسا آئے گا،
پیپر کس طرح کا ہے، کس لیول کا ہے، میں نے پیپر کو ہاتھ نہیں لگانا، میں صرف لاگ ان کروں گا۔ ظاہری بات ہے پیپر کی فائل آپ کو ای میل آئے گی، آپ اسے اوپن کریں گے، اپنا یوزر نیم اور آئی ڈی دیں گے، وہ فائل اوپن ہو جائے گی۔ یہ اسی طرح جیسے ہم ایکسل کی فائل کو یوزر نیم اور پاسورڈ انکرپٹ کر دیتے ہیں، یا پی ڈی ایف کی فائل کو پاسورڈ لگا دیتے ہیں، اسی طرح آپ کو سیف ایگزامینیشن براؤزر میں اوپن ہونے والی پیپر کی ایک فائل میل آئے گی، اور وہ پیپر کے وقت پہ آئے گی۔ جب آپ اس فائل کو اوپن کریں گے تو وہ آپ سے یوزر نیم اور پاسورڈ مانگے گا، آپ یوزر نیم اور پاسورڈ لگا دیتے ہیں تو اٹ مینز آپ اس پیپر میں پریزنٹ ہو گئے۔ آپ پیپر کو اٹیمپٹ کریں یا نہ کریں، آپ کی حاضری لگ جائے گی، اور جو بچہ اس پیپر میں پریزنٹ ہو جائے گا وہ واپس ٹریڈیشنل موڈ آف ایگزامینیشن کے لیے اپیئر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بھول کر یا امتحان دیکھنے کے لیے ہی لاگ ان ہوتا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو ایسا اسٹوڈنٹ پیپر نہیں دے سکتا۔ میں نے آلریڈی ساری ڈیٹیل سے آپ کو ساری بات سمجھا دی ہے۔ روایتی امتحان دینے کے لیے کیا کریں؟ تو جی 2 کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس، ریگولر بچے اور پرائیویٹ بچے، اور تیسری کیٹیگری ہے لیٹ کالج بچے۔ تو ریگولر اور جو لیٹ کالج کے بچے ہیں وہ اپنے کالج میں درخواست جمع کروائیں کہ ہم نے جو پیپر ہے وہ آن لائن نہیں دینا، ہم ٹریڈیشنل پیپر میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اور جو پرائیویٹ طالب علم ہیں ان کے لیے پہلے کچھ سورسز سے معلوم ہوا تھا کہ وہ اپلیکیشن لکھیں، لیکن ابھی تک وہ چیز کنفرم نہیں ہو سکی، اس لیے میں آپ کو نہیں کہوں گا، ابھی تک کوئی پالیسی نہیں بنی۔ آپ اپنا کوئی اپلیکیشن وغیرہ نہ لکھیں، آپ جسٹ ویٹ کریں۔ جیسے ہی اگر کوئی اپلیکیشن کا موڈ آتا ہے تو میں آپ کو اسی چینل کے ذریعے آپ کو انفارم کر دوں گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیا گیا بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے، آپ کو یہ انفارمیشن نہیں بھی چاہیے، تو آپ اس انفارمیشن کو آگے ضرور شیئر کریں، کیونکہ اس انفارمیشن کی اس وقت ہر بچے کو ضرورت ہے۔ کسی قسم کا آپ کا کوسچن ہو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، پھر آپ کے اس کوسچن کا جواب ویڈیو کی صورت میں دیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔